अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और जारियत का सिलसिला मुसलसल बढ़ता जा रहा है। अब भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी मुलाजिमीन को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार देकर उन्हें नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया है। भारतीय हुकूमत एक के बाद दूसरा कदम ऐसा उठा रही है जिससे मजलूम कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। क्या पाकिस्तान को अब इस रवैये की हौसला शिकने के लिए आलमी सतह पर यह मामला उठाना चाहिए? दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के सुफरा से खिताब की, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों से लाताल्लुकी का रवैया नाकाबिले कबूल है, सिफारत खाने ऐसे नहीं चल सकते। क्या अब ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात में कमी आने का कोई इम्कान है? और आखिर में बात करेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 2 दिन में मुकर्रर करने के टास्क से मुतालिक। हमारे पैनल में आज मौजूद होंगी जुनैरा अजहर, रजा रूमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जवाद फैजी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, अनीका निसार हमारे साथ हैं और नसीम सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी सरकारी मुलाजिमीन को मुल्की सलामती के मफाद के नाम पर बरतरफ करना शुरू कर दिया है। कश्मीर में तैनात भारतीय हुकूमत के नुमाइंदे ने गुज़श्ता रोज 3 कश्मीरियों को मुलाजमत से फारिग करने के अहकामात जारी किए। बरतरफी के इन अलग अलग अहकामात में कहा गया कि भारतीय नुमाइंदे मुतमईन है मुल्क की सलामती के मफाद में इन केसेस की तहकीकात करना भी लाजमी नहीं है। हमारा सवाल ये है कि क्या ये मामला पाकिस्तान को आलमी सतह पर उठाना चाहिए? जवाद फैजी साहब। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने 26 अप्रैल को यहीं पे बैठ के ये बात कही थी कि 750 वो कश्मीरी जिनके व्हाट्सएप देखकर, जिनकी कॉल्स देखकर उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ है, सलामती है, या उस हवाले से जो सवालात उठाए गए, 750 की पहली लिस्ट बनी थी। 26 को आपके ही इसी प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी। और अब भी ये सिर्फ सिलसिला रुकने वाला नहीं है। 750 नहीं बल्कि 20,000 के करीब ऐसे मुलाजमीन जो अतराफ़ में भी काम करते हैं और हिंदुस्तान में मजमूई तौर पे भी उनकी तरफ अब जो है वो निगाहें उठ रही हैं और इक़दामात किए जाएंगे। जहाँ तक ये बात है कि आलमी सतह पर उठाना चाहिए, फॉर श्योर इस पर सबसे अहम बात ये करनी चाहिए कि देखिए, मिशाल मलिक के मुताबिक कि 250 वेंटिलेटर्स जो हैं वो मकबूजा कश्मीर से हिंदुस्तान मुंतकिल कर दिए गए हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा तिहाड़ जेल में जो ख़तरनाक सूरत हाल है कोरोना की शिद्दत की और हिद्दत की, उसमें बाकी जेलों से लोग मुंतकिल किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आज ही की ये खबर कि तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के सरबरा जनाब अशरफ सहराई, उनको गुज़श्ता बरस जुलाई में गिरफ्तार किया गया। आज वो जेल में अल्लाह को प्यारे हो गए और उनके बेटे को भी गुज़श्ता बरस शहीद किया गया। ये वो मामलात हैं जिस पे हमें चैन से ना बैठना चाहिए ना सोना चाहिए। और मैं हैरान हूं कि बजाय इसके कि इसके बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए, शाह महमूद कुरैशी साहब आज फिर हिंदुस्तान को मदद की ऑफर कर रहे हैं। आज फिर फरमा रहे थे कि हमारी पेशकश मौजूद है, या उनको पेशकश करना आ रही है या मुल्तान में खड़े होकर जहांगीर तरीन के खिलाफ गुफ्तगू करना आ रही है। इसको आलमी सतह पे उठाया जाना चाहिए और हमें बचपन से लेके अब तक और हमारे बच्चों को और हमारे बुजुर्गों को यह कहा गया था कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये बयान हमारे जहन में, दिल में जो है वो बसा दिया गया, घर कर गया। अब देखता हूं कि हम कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, लेकिन इस मसले को उस शिद्दत के साथ, उस हौसले के साथ हम नहीं उठा रहे जिस पे हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी खारजा उमूर जो है उसको बेहतर बनाना चाहिए। और ये कोर इशू है, ये एवं ही नहीं है कि इधर से एक शुरली आ गई है और उसका जवाब देना या नहीं देना। ये हमारा असल मसला है और उस पर एक तकरीर अगर कर रहे हैं यूएन के प्लेटफॉर्म से, तो उस तकरीर को बार बार दिखा के मसले का हल नहीं होगा, बल्कि इस मसले का हल तभी होगा जब बैरून मुल्क जो सफरा की आपके सेकंड जो सेगमेंट है उसमें बात होगी, उनको भी मुतहर्रक किया जाए और सिर्फ फंड्स ना दे दिए जाए कश्मीर के नाम पे कि वहाँ छोटे छोटे जुलूस निकलवा लो और चाय पी लो और कॉफ़ी पी लो और उसके बाद वहाँ से रिपोर्ट बना के भेज दो कि हमने बड़े तीर मार लिए हैं। नहीं, इसको हर लेवल पे उठाना चाहिए, हर सतह पे उठाना चाहिए और इनको तो नींदें हराम कर लेनी चाहिए अपनी कि इस मसले को जब तक हल नहीं किया जाता। और जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने फरमाया था
کہ غربت بڑھ رہی ہے, جنگ و جدل ہم نہیں چاہتے. اس پہ کور ایشوز کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا, بین الاقوامی سطح پہ نہیں اٹھایا جائے گا, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے زنیرہ, 5 اگست کے بعد جب پری پلانڈ طریقے سے یہ ساری گیم چلائی گئی, جب پہلے وہاں پر کشمیر میں بھارتی لوگوں کو لا کر بسایا گیا, اس کے بعد اب جو مقامی کشمیری تھے ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے, سارے معاملے میں جب ہم نے پہلے پراپرلی کوئی سٹیپ فارورڈ نہیں کیا, تو اب ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہم عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھائیں گے؟ اگر تب ہمارا سٹیپ اتنا اسٹرانگ ہوتا, اگر ہم نے پراپرلی اپنا معاملہ پٹ اپ کیا ہوتا, تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی. دیکھیں, یہ پاکستان کی ایک ٹیریٹوریل کانفلکٹ تو ہے ہی, لیکن اس سے بڑھ کے یہ اتنا بڑا ہیومن رائٹس کرائسس ہے اس وقت ہمارے ریجن میں, اور جس کی ہم نے مور دین 70 ایئرس سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اپنا ٹیریٹوریل حق بھی نہیں چھوڑیں گے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو ہماری سولیڈارٹی ہے ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو آئی سی کے ایبسنس آف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھرو آؤٹ جو ابھی تک کا ٹائم گزرا ہے, اس میں وہ کہاں ہیں, اس بارے میں بولتے ہوئے آپ کو کہاں نظر آئے ہیں, اس بارے میں پالیسی بریف دیتے ہوئے, اس بارے میں جا کے فارن آفس میں بات چیت کرتے ہوئے, لابنگ کرتے ہوئے کہاں آپ کو نظر آئے ہیں؟ یورپین یونین کا جو معاملہ ہوا اس میں وہ آپ کو کہاں نظر آئے ہیں؟ تو ایک چیز تو طے ہے کہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خاموش ہیں اس پہ. دوسری چیز یہ کہ ہمارے چیف یہ کہتے ہیں کہ جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں, جنگ و جدل نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو کانفلکٹ ریزولوشن ہے اس کا جو ڈیو پروسیس ہے اس کو کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں somebody has to tell us کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ٹویٹس کر رہی ہے, گورنمنٹ خطاب کر رہی ہے, سفارتکاروں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, وہ ہر ایک کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, لیکن جو فوکس ہے وہ کشمیر پہ آئی کین گارنٹی اٹ کہ بالکل نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر آپ اس سے منہ موڑتے ہیں تو ہیومن رائٹس ایبیوزز جو آپ کے اپنے ملک میں ہوتے ہیں ان کی باری آئے گی, پھر دنیا اس کا رخ کرے گی آپ ادھر سے اگر ایک سٹیپ پیچھے ہٹاتے ہیں. دوسرا, آپ نے ڈیٹرنس کس لیے رکھا ہوا ہے؟ واٹ واز دیٹ فار؟ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ وہ ہماری سیفٹی ہے, دیٹ از آر کرنسی انشورنس. تو وہ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے جنگ بھی نہیں کرنی تو پھر آپ نے ٹھیک ہے آپ ڈی نیوکلرائز ہو جائیں کمپلیٹلی. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ نے فارن آفس کے ذریعے لابنگ بھی نہیں کرنی تو پھر بالکل ہی آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائیں, ایران بن جائیں, آپ تھوڑا سا عرصہ گزاریں اسی آئسولیشن میں جس طرح اس ملک نے گزارا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ 370 کی ایبروگیشن کا ہوللی اینڈ سوللی صرف ایک پرپس تھا کہ لینڈ رائٹس وہاں کے لوکلز سے لے لیے جائیں, ڈومیسائل نئے لوگوں کو دیے جائیں, بزنس کمیونٹی ساری جو وہاں ریز کی جائے وہ ساری ہندوز ہوں, وہ وہاں سے آئے ہوئے بزنس مین ہوں. تو جب آپ کو رائٹ ٹو ایجوکیشن, آپ کے اسکالرشپس, آپ کی پبلک سروس, آپ کے لینڈ رائٹس آپ سے لے لیے جائیں تو وہاں بچ کیا جاتا ہے؟ اینڈ میں ہوگا یہ کہ محبوبہ مفتی اور دوسرے جو وہاں پہ اس وقت بچے کھچی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اتنے پریشر میں آئے گی کہ وہ تنگ آ کے بھارتی جو گورنمنٹ ہے اس سے بات چیت کر لے گی اور کسی نہ کسی اگریمنٹ پہ پہنچ جائے گی, کیونکہ دے وانٹ ٹو breathe. وہاں breathing space نہیں ہے. that is the most militarized area of the world. سب سے زیادہ ڈینسلی جو militarized area ہے وہ ہے. اب اس کے بعد آپ اگر یہ سمجھیں کہ کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہاں آپ کی تصویریں لگائی جاتی ہیں, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو تصویریں دکھاتے ہیں کہ وہاں کے گلی محلوں میں ہمارے وزیر اعظم کی تصویریں لگی ہوئی ہے, وہ کہیں ادھر لاہور کے کسی گلی محلے میں تو نہیں شوٹ کیا ہوا. تو وہاں سے تو خبر یہ بھی نہیں آ رہی کہ کووڈ کا وہاں کیا حال ہے. ہیومن رائٹس کے مطابق لوگوں کو پولیٹیکل سپیس نہیں مل رہی, انٹرنیٹ ایکسیس نہیں مل رہی, واٹس ایپ پہ بات کرنی بھی محال ہے, اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو دس از کرمنل. انٹرنلی بھی ہم لوگوں کے لیے میرے خیال ہے جو ووکل وائسز ہیں ہمارے لیے بھی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اینڈ اٹ از دا ورسٹ thing that can happen to Pakistan's foreign policy and national security paradigm. ٹھیک ہے رضا رومی صاحب, ہم ایک زمانے میں سنتے تھے جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, کہا جاتا تھا کہ ایک ڈیلیگیشن ہوگا جو مختلف ممالک میں جائے گا, لابنگ کرے گا کشمیر کے لیے. وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو ہم بہت ساری لمبی لمبی باتیں سنتے تھے کشمیر کے لیے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن یو این کی جو ایک تقریر تھی اس کا کریڈٹ آج تک لیا جاتا ہے اور عملی طور پر ہمیں کوئی خاص چیز بڑی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہم صرف زبانی احتجاج کرتے ہیں, اور جب وہاں پر 5 اگست کا اقدام اٹھایا جاتا ہے تو ہم پاکستان کے اندر احتجاج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. ہم لیک کہاں پر کر رہے ہیں, مزید کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی میرے خیال سے بہت سارے سوالات آپ نے جمع کر دیے. بہت سی باتیں تو آلریڈی جو پینلسٹ ہیں وہ انہوں نے کہہ دی ہیں, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. میرے خیال سے سب سے بڑی تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری سفارتی ناکامی ہے کہ ہم دنیا میں
जो है आलमी बरादरी हो, हमारे मुसलमान ममालिक हों, दीगर गल्फ की रियासतें हों, उनको कायल नहीं कर पाए कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो ना सिर्फ काबिल मजम्मत है बल्कि उसको फौरी तौर पे रुकना चाहिए। तंबीह होनी चाहिए इंडिया को उसका कुछ ना कुछ जो है वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो वो इतने वसी पैमाने पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो इसमें यही बात जो सबसे सर फहरिस्त तो बात यही है कि देखिए हम ये बात क्यों कर रहे हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि एक तो हमारा असूली मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर, दूसरा कश्मीरी जो हैं वो भी हमारी तरफ देखते हैं। मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं जो इस वक्त एक बहुत ही एक संगीन किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनकी भी तवक्कुआत है पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से। तो हम इंटरनली तो जो कुछ भी कर लें, जैसे आपने जिक्र किया पहले कि मुल्क के अंदर एहतजाज करना तो काफ़ी नहीं ना, वो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। यही जब पहले आपको याद होगा कि अगस्त में जब ये हुआ था 5 अगस्त का अंदोनाक फैसला जो किया था इंडियन पार्लियामेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद हमने आधे घंटे के लिए यहाँ पर खड़े होकर सड़कों के ऊपर हमने कहा कि जी हम वो यकजहती कर रहे हैं और दुनिया देख रही है और इससे कोई बहुत बड़ा मकसद हासिल हो जाएगा, और कुछ भी नहीं हुआ। उस वक्त मुझे याद है कि मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया था, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पुश बैक मिला, खुसूसन पीटीआई के लोगों की तरफ से कि जी आप ये एक इतना अच्छा इकदाम है, इसको ऐसे करें वैसे करें। भाई बात ये है कि असल जो वाक़या है, असल जो मसला है वो ये कि हम किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेदार करें। उसके लिए हमारे पास जो हमारे सिफारतकार जो हैं, हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ मंदूब जो हैं और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, EU का प्लेटफॉर्म है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, हम क्यों नहीं उनको एक्टिवेट कर पाए? ये हमारी सिफारती नाकामी है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी तवज्जो इस वक्त ये देने की ज़रूरत है कि जब तक हम दुनिया को अपने पीछे कम से कम आवाज़ नहीं उठेगी तो उस वक्त तक इंडिया इस तरह की चीज़ें करता रहेगा। आप भी तो आपने सिविल सर्वेंट्स की बात की है, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स का हाल है, जो वहाँ पे स्कूलों का हाल है, जो वहाँ पे इंटरनेट की बंदिशें हैं, जो कि डेली रुकावटें हैं, बैरियर्स हैं, चेक पोस्ट हैं, वो तो एक लंबा सिलसिला, एक लंबी जुल्म की दास्तान है जो जिससे कि इस वक्त लोग रियल टाइम में गुजर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें अव्वलीन जो तरजीह और फोकस होना चाहिए वो सिफारतकारी पे होना चाहिए, और मेरे ख्याल से सियासी सतह के ऊपर भी वज़ीर आज़म और काबीना के मेंबरान जो हैं वो उनको भी ये चाहिए कि वो इसके ऊपर सिर्फ ये फॉरेन ऑफिस में मत छोड़ें, बल्कि वो खुद जाकर जो है इसके ऊपर हंगामी बुनियादों के ऊपर दुनिया का ज़मीर जो है झंझोड़ें। जी ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, पिछले कुछ अरसे में जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पे जो असरअंदाज हो सकती थी वो थी बाइडन गवर्नमेंट का क़याम। तवक्को ये की जा रही थी कि शायद जो बाइडन जो हैं वो असरअंदाज होंगे इन ताल्लुकात पर, बातचीत के ज़रिए मामलात को हल कराने की कोशिश की जाएगी। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से एक बयान भी दिया गया था कि हम सालसी के लिए तैयार हैं अगर दोनों ममालिक बातचीत करना चाहें, लेकिन भारतीय इक़दाम जो है उसे लगता नहीं है कि अब हालात मुस्बत समत में जा रहे हैं। क्या इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में जो बाइडन अपना किरदार अदा कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमा। थोड़ी देर का तो मुझे ये लगा कि जैसे शायद मैं किसी इंडियन चैनल के ऊपर बैठा हूँ। हमें जितना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहिए हम अपनी ही गवर्नमेंट को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। हमें चाहिए कि हमें भी अपना जो है वो कदम आगे बढ़ाना चाहिए और इन मामलात के ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। जर्नलिस्ट भी आवाज़ उठा सकते हैं। हिंदुस्तान कर क्या रहा है आप देखें। आवाज़ तो उठा रहे हैं नसीम से। जी आवाज़ उठा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें मज़ीद आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए पाकिस्तान भी बात कर रहा है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर की UNGA की तकरीर ले लेते हैं, ठीक है पुरानी हो गई, हमें आज तक पीपल्स पार्टी जो भुट्टो साहब ने UNO में तकरीर की थी उसका भी रेफरेंस देते हैं। तो रेफरेंस अगर कोई अच्छा काम किसी ने किया है तो हमेशा देंगे, क्योंकि हिस्ट्री ख़त्म तो नहीं हो जाती, तारीख तो दोहरानी पड़ती है ना। बाकी ये है कि जो मामलात पार्लियामेंट के थ्रू भी हो सकते हैं, इसमें पार्लियामेंटेरियंस की भी जिम्मेदारी है कि वो जाएं बाहर के ममालिक में और जाके उनकी जो पार्लियामेंट्स है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ जाके आवाज़ उठाएं। जो भी काम कर रहे हैं उसको मज़ीद तेज़ करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सलमा अगर आप देखें कि बहुत बड़ी एक मुआशी मार्केट है, बहुत बड़ी एक मंडी है और मुसलमानों के साथ वैसे ही जो है ना दुनिया में ज़्यादती हो रही है। भी आप देखें कि यूरोपियन यूनियन ने उठ के जो है वो पाकिस्तान पे पाबंदी लगा दी, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। भाई हिंदुस्तान को क्यों नहीं डालते? न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, वाशिंगटन पोस्ट में आया, कितने बैंक्स जो है मनी लॉन्ड्रिंग में इंडिया के इन्वॉल्व है। अब आप देखें जो इंडिया अपने एट्रोसिटीज़ कर रही है, मोदी के दौर में आके जितना जुल्म कश्मीरियों के ऊपर हुआ है, क्या पाकिस्तान तो आवाज़ उठाएगा? क्या दुनिया अंधी है?
اس کو خود نہیں نظر آ رہا کہ آپ ایک دنیا کے خطے میں اب جو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن جب کرونا کی وجہ سے ہونا شروع ہوا ہے تو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ کشمیری تو اس کرونا سے پہلے ایک بدترین لاک ڈاؤن میں ہے. آپ نے ان کو تعلیمی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی چھین لیا, انٹرنیٹ کی فیسلٹیز وہاں پہ نہیں دے رہے. تو یہ دنیا کو دیکھنا ہے, دنیا کو خود سے بھی دیکھنا ہے. پاکستان تو شروع سے پہلے دن سے کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے اپنی آواز اٹھائی ہے. جا کے یورپین یونین میں بھی بات ہوتی ہے, برطانیہ میں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے جلوس وہاں پہ نکالے گئے, لیکن یہ عالمی جو دنیا ہے اس کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی. تو ہمیں تھوڑا سا اپنا کام اور تیز کرنا چاہیے. پاکستان کو اپنے اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں, بیرونی مسائل کا بھی سامنا ہے, لیکن پھر بھی کشمیر کے معاملے کو مزید جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے. سفارتی سطح پہ بھی ہمیں جا کے جو ہے باتیں کرنی چاہیے دوسرے ممالک کے ساتھ, اور ان کو یہ دکھانا چاہیے. اور سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور دکھانا چاہیے کہ یہ جو سب سے بڑی جمہوریت دنیا کی بنتی ہے یہ کس طرح کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ مظالم ڈھا رہی ہے, اور اب ان کو نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا. پہلے ہی ان کے پاس کتنی نوکریاں ہیں, پہلے ہی آپ نے ان کو جو ہے بالکل آئسولیشن کے اندر کیا ہوا ہے. تو پاکستان کو ڈیفینیٹلی اپنا جو اقدام ہے وہ مزید انکریز کرنا چاہیے. جو بھی معاملات ہیں وہ مزید کرنے چاہیے. یورپین یونین میں جائیں, آپ صحافیوں کی تنظیموں کو بھیجیں تاکہ وہ باہر جا کے جو دوسری فورن میڈیا ہے ان کے سامنے یہ معاملات رکھے. یورپین یونین میں بات ہونی چاہیے, تو اس کو انکریز کرنا تو ڈیفینیٹلی چاہیے. ٹھیک ہے, جواد صاحب شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کی جانب میں آؤں گی. میں پہلے انیکا کا پوائنٹ لے لوں. انیکا, نسیم صاحب کی بات سے ایک سوال جو میرے ذہن میں ٹھہر گیا وہ یہ تھا کہ کیا دنیا اندھی ہے؟ اس معاملے پر تو ہمیں دنیا اندھی نظر آتی ہے. انسانی حقوق کے کتنے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے کام کیا یا کشمیر میں ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا؟ سلما, کہاں تک سنوگے, کہاں تک سنائیں. کشمیر کی وہ کہانی ہے جو کہ سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پڑھی ہے, لیکن کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے اس کتاب سے. سنا تھا کہ آج کل دنیا کے اندر ویسے پڑھائی تو کوئی زیادہ رواج نہیں رہا, تو لوگوں کے دلوں کا حال پڑھنے کا بھی رواج نہیں رہا. کشمیریوں کے دلوں سے کیا بیت رہی ہے وہ میں آپ کو اس طریقے سے بتاتی ہوں کہ پچھلے ہفتے میں نے LOC کا دورہ کیا. LOC کا دورہ کرنے کے بعد مجھے وہاں کے لوکل سے بات کرنے, ملنے, بیٹھنے کا ایک موقع ملا. اور جو سرحد کے اس پار, LOC کے اس پار کے کشمیری ہیں, وہ LOC کے اس پار کے کشمیریوں کے لیے شدید پریشان ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ جب سیز فائر وائلیشن ہوتی ہیں, ابھی تو 25 فروری کے بعد سیز فائر ہوئی ہے, جنگ بندی ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے سیز فائر وائلیشن ہوتی تھی, اور 2014 سے لے کر 2021 تک سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشن ہوئی ہے, جس کے اندر 2018 اور 2019 کے جو سال ہے وہ سب سے خطرناک رہے ہیں. اپنے مسائل, اپنی جو سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے یہاں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اس کو بھول کے وہ پریشان اس بات کے لیے تھے کہ LOC کے اس پار جو کشمیری ہیں, پتہ نہیں وہ زندہ ہیں, ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو جیلوں میں نہیں ڈال دیا. ابھی کشمیری بزرگ لیڈر جو ہیں وہ انڈیا کی جیل کے اندر وفات پا جاتے ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں ایک جو مسنگ لنک ہے نا, جس کو ہم مس کر رہے ہیں تمام کے تمام, وہ یہ ہے کہ دنیا آپ کی بات سنے گی, ضرور سنے گی اور سر آنکھوں پر رکھے گی, لیکن آپ کو اس قابل ہونا پڑے گا کہ دنیا آپ کی بات سننے لگ جائے. ہم احتجاج کرتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں, کنٹینیو کرنا چاہیے. ہم آواز بلند کرتے ہیں کشمیریوں کے لیے, بالکل کرنا چاہیے. ہیومن رائٹس ایک ایشو تو بنا ہی ہوا ہے ادھر, لیکن وہاں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز کی جو وائلیشن ہے نا, وہ ایک زیادہ بڑا جرم ہے ایک سادہ ہیومینیٹیرین کرائسس کہہ دینے سے. تو وہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ بھی ادھر ہو رہی ہے. سب کے بارے میں آواز بلند کریے, اپنے سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ کشمیریوں کی آواز بلند کرنے میں لگائیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو سنبھالا دیں. آپ ایک ایسی معیشت بنے کہ آپ کی بات کو اگنور کرنا دنیا کے لیے پاسبل ہی نہ ہو. 22 کروڑ کی آبادی ہے, تیسری بڑی مارکیٹ بن سکتے ہیں ہم دنیا کے لیے, لیکن ہم بن نہیں پا رہے ہیں. اپنی اکانومی کو سنبھالا دیں گے تو آپ اتنی جانیے کشمیر کی آواز ایسے ایسے بلند ہوگی, پوری دنیا سننے کو تیار ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ, بھارت کے اندر ایک جو تھوڑا سا ٹلٹ آیا ہے ٹورڈز فاشزم, وہ میں یہ لفظ ہی استعمال کر رہی ہوں کیونکہ جس UN کی تقریر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بعد سے وزیر اعظم صاحب نے نریندر مودی کے پاس کا پردہ بھی فاش. لیکن ہم نے کہا ہم جمعے کے روز آدھا گھنٹہ کھڑے ہوا کریں گے, ہم جمعے کے روز آدھا گھنٹہ نہیں کھڑے ہوئے. ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام اسلام آباد کے اندر سری نگر ہائی وے رکھ دیا. ہم لوگوں نے ہائی وے کا نام تو رکھ دیا, لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایسا کچھ کیا نہیں. تو ایک
तसलसल जो होता है, कंसिस्टेंसी जो होती है किसी भी पॉलिसी के अंदर, दैट इज द की एक्चुअली। एक तरफ आप अपनी इकोनॉमी को संभाला दीजिए, दूसरी तरफ आप अपनी कश्मीर पॉलिसी को इनकंसिस्टेंसी से बचाकर कंसिस्टेंसी की तरफ आए। ये है फॉर्मूला टू सक्सेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमें उस पोजीशन में आना होगा कि दुनिया हमारी बात माने। जवाद साहब, आप वन लाइनर ऐड कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए, अभी सिद्दीकी साहब ने ये फरमा दिया कि शायद वो इंडियन चैनल पे बैठे हुए, ऐसा हरगिज़ नहीं है, और इन्हें भी ये मोहतात रहना चाहिए। इमरान खान साहब वाली लैंग्वेज इस्तेमाल ना किया करें, फटाफट दूसरे को मुल्क दुश्मन करार देना। असल सवाल आपका ये था कि पाकिस्तान को इस पे क्या करना चाहिए और क्या किया है। सवाल जो किया था उसका जवाब हम सब ने दिया है। ये एक मखसूस जो ज़हन बना के आते हैं वो नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट ऐड हो गया। इसके साथ ही मैं इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए दूसरी की जाने बढ़ूंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया भर में पाकिस्तानी सफारत खानों की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग के लिए वजारत खारजा में एक सेल कायम करने का हुक्म दे दिया है। दुनिया भर में तैनात सुफरा से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सफारत खानों का काम अपने शहरियों को सर्विस देना है, लाताल्लुकी का रवैया नाकाबिले कबूल है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी सफारत खाने जिस तरह चल रहे हैं इस तरह से नहीं चल सकते। हमारा सवाल ये है कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानी की मुश्किलात में अब कमी आने वाली है? जुनैरा। वेल, आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा किसी भी मामले पे शोर मचता है ना, तो हम एक इवेंट देख लेते हैं टीवी पे या ट्विटर पे, और वो इवेंट जो होता है वो सिर्फ उस कोर एरिया को टच नहीं करता, बाकी सारे काम करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बड़ा ख़ास नरम गोशा रखते हैं वज़ीर आज़म साहब, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि उन लोगों ने शौकत खानम बनाने में हेल्प भी बहुत की है। अब उन लोगों का हमारी रेमिटेंसेस में भी बहुत हिस्सा है, तो ठीक है, हमारे लिए भी वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हमारे सफारतकारों का सिर्फ यही काम है? क्या उनसे ये पूछना ज़रूरी नहीं था कि ये जो इतनी बड़ी रेजोल्यूशन पास हो गई है EU में, इसका हमें पता क्यों नहीं था? हम उसके लिए कुछ प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले रहे थे, कहीं कोई पॉलिसी डायलॉग हो रहा था, कहीं बातचीत हो रही थी, कोई डिप्लोमेसी हो रही थी, जिस काम के लिए वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो आई डोंट नो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, आई नो उनको शनाख्ती कार्ड का बहुत मसला होता है, उनको नायकॉप में मसला होता है, उनके और बहुत सारे मसाइल हैं। वो बेचारे आदी हो गए हैं, और जिस तरह हम यहाँ पे रो रो के गुजारा कर रहे हैं, उन्होंने भी वहाँ पे अपने सफारतकारों के साथ उस तरह गुजारा करना सीख लिया है। उसको भी ठीक होना चाहिए, लेकिन उससे बड़े मसाइल हैं। आपका फॉरेन पॉलिसी का जो एक मेन इदारा है वो कोलैप्स कर चुका है। देयर इज़ नो पॉलिसी, आई डोंट सी एनीथिंग इन एक्शन, और आपका कोई ऐसा इंडेक्स मुझे नज़र नहीं आता जिस पे आप परफॉर्मेंस को मैयर करते हो। और अगर आप बहुत सीनियर लोग जो रिटायर हो गए हैं फॉरेन ऑफिस से, उनसे बैठ के बातें करें तो आपको पता चलेगा कि कितने मामलात में हमारा फॉरेन ऑफिस कंप्लेसेंट होता है। ये कहना कि वो हमायत करता है वो तो दूर की बात है, वो कंप्लेसेंट होते हैं उन मामलात में। तो फॉरेन ऑफिस की ओवरहॉलिंग वो एक अलहदा तरह की रिफॉर्म्स हैं, उनकी ज़रूरत थी। तो आज जो वज़ीर आज़म बात कर रहे थे वो दैट वाज जस्ट अ टीवी शो फॉर मी। ठीक है, रज़ा रूमी साहब, जो कुछ सऊदी सफारत खाने के साथ हुआ, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि यूरोपीय यूनियन वाला जो मामला है तो वहाँ पर भी सफारत खाने के साथ कुछ ऐसा ही सलूक होगा, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हैं कुछ मामलात में, और जहाँ पर स्पेशली नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है या पाकिस्तान के नाम की वक़ार की बात होती है। लेकिन उन्होंने जस्ट एक खिताब किया और हमने बहुत सारी उम्मीदें भी लगा ली हैं उनसे। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी इस खिताब के बाद? देखिए, अब मेरे ख्याल से जो अभी कहा जुनैरा ने, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, वही बात कही जो मैं कहना चाह रहा था कि पहली तो ये बात है कि जो हमारे सिफारत खाने हैं उनके पास और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अभी हमने पहले सेगमेंट में कश्मीर की बात की, हमने अपनी सिफारती जो मसाइल और मुश्किलात हैं उसका जिक्र किया, और इसी तरह पाकिस्तान को ट्रेड की ज़रूरत है, जो दुनिया के साथ माशी रवाबित हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इदारे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन भी है मसलन, और जो ज़्यादा शिकायत होती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, वो उनमें से अक्सर और बेशतर वो होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इदारों के साथ मसाइल होते हैं, चाहे उन्होंने ज़मीनों के मसले हों, ज़मीनों पर कब्ज़ों के मसले हों, रजिस्ट्री हो, पुलिस के मामलात हों, महकमा माल के मामलात हों, वो सारे जो है वो सिफारत खाने तो उसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका मैंडेट भी लिमिट होता है, वो आगे चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, नायकॉप, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट का इजरा,
برتھ سرٹیفکیٹ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں شاید وہ وہاں پہ ان کا ہے کچھ نہ کچھ عمل دخل اور ان کے پاس اختیارات ہیں. باقی چیزیں تو پاکستان کے اندر ٹھیک ہوتی ہیں. تو پاکستان کے اندر اداروں کو ٹھیک کرنا ہے نا، پہلی تو یہ بات ہم طے کر لیں. دوسرا آپ نے سعودی سفیر کا حوالہ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی میں بہت زیادہ تحفظات ہیں، کیونکہ آپ کسی بھی سفیر کو ایک اتنا سینئر ڈپلومیٹ جو ہو اس کو اس طریقے سے جیسے بھی کیا گیا ایک سیاسی رنگ دیکھ کر یا ڈپلومیٹک جو ہے باقی افسران کا مورائل پہ کیا گزرتی ہے. پہلے اس کی انکوائری ہونی چاہیے تھی. انکوائری ہو کے اگر ان کی ذمہ داری کا تعین ہو جاتا کہ واقعی انہوں نے کچھ غلطی کی ہے، پھر آپ بے شک بھلے ان کو وہ میڈیا میں ان کا میڈیا ٹرائل ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ شکایتوں کو اچھال دیا گیا اور وہ ان کو فارغ کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور اسپیشلی اگر آپ نے انہی ڈپلومیٹ سے کام لینا ہے، انہی افسران سے کام لینا ہے، تو آپ ان کو ڈی مورلائز نہیں کر سکتے. اور تیسری بات ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ خان صاحب اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور وہ ایمبیسڈرز کو یہ لائن دے رہے ہیں. تو اس میں تو مطلب اس کی تعریف ہی کی جا سکتی ہے، لیکن دیکھیے اس سے زیادہ توقعات نہیں آپ وہ بڑھا سکتے یا لگا سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں پالیسی سٹیٹمنٹس اور عمل درآمد میں بہت وسیع خلیج ہے. باتیں تو کہہ دی جاتی ہیں، آگے عمل درآمد کرنے والا پورا نظام جو ہوتا ہے، سسٹم جو ہوتا ہے، وہ نہیں امپلیمنٹ کرتا. تو میرے خیال سے زیادہ توجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں کے اوپر جو ہے توجہ دی جائے اور ان کو ٹھیک کیا جائے. اور جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو جو دقتیں آتی ہیں اس کا سروے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کے سب سے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں، اور اس کے ساتھ دیکھ کر جو ہے او پی ایف اس میں ایک لیڈ رول ادا کرے. مطلب اس کا باقاعدہ ایک طریقہ، اتنی بڑی آرگنائزیشن بنائی ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی تنخواہیں جا رہی ہیں ٹیکس پیئر سے، تو وہ ان کا بھی تو کچھ کام ہے نا وہاں پر. جی ٹھیک ہے. نسیم صدیقی صاحب، جس طرح ہم نے ایک پازیٹیو چیز دیکھی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کہ وزراء سے ان کی کارکردگی کی رپورٹ لی جاتی ہے کہ انہوں نے پورے سال میں کیا کیا، کیا کیا اچھے کام کیے، کیا کیا گڑبڑ ہوئی، کہاں پر، تمام چیزیں رپورٹ دی جاتی ہیں وزیر اعظم کو. تو کیا ایسا کوئی نظام نہیں ہونا چاہیے کہ جو سفراء دیگر ممالک میں تعینات ہیں وہ بھی اسی طرح سے رپورٹ پیش کریں کہ انہوں نے کیا پازیٹیو کام کیے اور جس کام کے لیے ان کو تعینات کیا گیا اس میں کس حد تک وہ کامیاب ہوئے؟ جس طرح ابھی رضا رومی نے کہا کہ ان کا کام صرف وہاں پر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے، ان کے اور بھی کام ہے. ان کا کام ڈپلومیسی بھی ہے اور پاکستان کا جو سٹانس ہے اس کو دنیا تک پہنچانا، پاکستان کا نام روشن کرنا، پاکستان کا پازیٹیو امیج بلڈ کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ان کے کاموں میں شامل ہیں. دیکھیں سلمہ، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں نا، وہ بے شک امریکہ میں رہ رہے ہوں یا پاکستان میں رہ رہے ہوں، ان کے کام تو گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں. رضا رومی کا بھی بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ، یہ خود باہر رہتے ہیں. زنیرہ بھی بہت عرصے باہر رہی ہیں، میں نے بھی کچھ عرصہ باہر گزارا ہے. یہ بات نہیں ہو رہی، جو آپ کے امبیسڈرز ہیں یا ہائی کمشنرز ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے ڈیفرنٹ کام ہیں، لیکن جو لوور طبقہ ہے وہاں پہ، جو لوور اسٹاف ہے، وہ جس طرح ڈیل کرتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے دبئی میں دیکھا ہے، میں نے بینکاک میں دیکھا ہے، میں نے لنڈن میں دیکھا ہے، اسپین میں دیکھا ہے. وہاں تو جو اوورسیز اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، آپ چھوڑ دیں کہ وہ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، چھوڑ دیں کہ انہوں نے شوکت خانم کو ڈونیشنز دی ہیں، وہ پاکستانی ہیں، ان کا رائٹ بنتا ہے. میں پاکستان میں موجود ہوں، میرے پاس ڈول نیشنلٹی ہے، میرے پاس برٹش پاسپورٹ بھی ہے. اگر مجھے کوئی کام ہوتا ہے، میں نے اپنی برٹش امبیسی کو ایک ای میل کی ہے، مجھے فوراً اس کا جواب آتا ہے، وہ فوراً مجھے لک آفٹر کرتے ہیں اگر کوئی ایسا معاملہ جو ان سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ہمارا وہاں پہ جو لوور اسٹاف ہے، جس نے کشمیر پہ وہاں پہ جا کے بات نہیں کرنی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، وہ نادرا کی طرف سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی پاسپورٹ آفس میں وہاں جو بیٹھا ہوا ہے، ہر کسی کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، اس نے اپنا پاسپورٹ رینیو کرانا ہے. تو جو پاسپورٹ کا آفیسر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے جا کے کسی کے ساتھ کشمیر کی ڈیلنگ نہیں کرنی، یا اس نے پاکستان کا امیج نہیں بنانا. جس نے کرنی ہے ان سے بھی تو کوئی پوچھے گا نا، ان سے پوچھے گا نا ڈیفینیٹلی. وہ جو ہیڈ آف دا وہاں پہ ہائی کمیشن ہے یا امبیسڈر ہے، ان کی بھی ذمہ داری کہ آپ کا لوور اسٹاف کیا کر رہا ہے. وہ جس طرح پاکستانیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، جس طرح پیسے لیے جاتے ہیں وہاں پہ کاموں کے لیے، جس طرح سنی انسنی ان کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم جو لنڈن، امریکہ یا یورپ میں رہتے ہیں، وہاں شاید اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے یہ جو ہمارے خلیجی ممالک ہیں. یہاں پہ جو لیبر پاکستان سے جاتی ہے، ان کا تو سارا تعلق ہی پاکستان امبیسی کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ کوئی جیل میں چلا گیا ہے، کسی کو سزا ہو گئی ہے، تو پاکستان ہائی کمیشن نے وہاں پہ لک آفٹر کرنا ہے. پاکستان سے وہاں پہ انصار برنی نہیں جائے گا، وہ پاکستان ہائی کمیشن لک آفٹر کرے گا. اور پاکستان ہائی کمیشن کے
بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. جیسے میں لنڈن میں رہا ہوں, میں نے وہاں پہ جتنے ہائی کمشنر تھے یا کئی لوگ تھے بہت ہیلپ فل تھے, لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں وہ پاکستانیوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کے کام نہیں کرتے. تو میرے خیال سے پرائم منسٹر کا یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی ان سے خطاب کیا ہے, مخاطب ہوئے, اور جو عام ایک آدمی کی پرابلم ہے اس کو ڈسکس کیا ہے. ان کے دل میں اب کوئی ڈر خوف آئے گا, وہ دیکھیں گے کہ بھئی پرائم منسٹر اس چیز کے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے. جو دوسرے سفارتی معاملات ہیں وہ شاہ محمود قریشی دیکھ رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کے مسائل کے لیے. اور یہ اگر انہوں نے اس طرح کے احکامات دیے ہیں اور ان کو وارننگز دیے ہیں تو وہ پرائم منسٹر ہیں, وہ چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کے, وہ اس طرح کے جو اپنا انسٹرکشنز دے سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو مانیٹر کروں گا, تو کم از کم تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈر خوف بیٹھے گا اور کچھ نہ کچھ جو آنسو جو ہے وہ صاف کیے جائیں گے. اوورسیز پاکستانی جو غریب طبقہ ہے, جو اسپیشلی لیبر طبقہ ہے, جو امیر طبقہ وہاں پہ بھی ہے, ان کے تو کام گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ بڑا اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے ان کو کانفیڈنس میں لیے اور ان کو جو گریونسز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے وہ بتائے ہیں اور ان کو درست کرنے کا راستہ بتایا. ٹھیک ہے انیکا, آپ کیا چینجز دیکھ رہی ہیں وزیر اعظم کے اس خطاب کے بعد؟ انیکا, آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو بتائیے گا کیا چینجز نظر آتی ہیں آپ کو وزیر اعظم کے اس خطاب کے بعد؟ انیکا کو آئی تھنک آواز نہیں آ رہی. جواد فیضی صاحب, دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یقیناً کوئی بھی ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کو مشکلات کے حل کے لیے اپنا کردار ادا بھی چاہیے, بات چیت بھی کرنی چاہیے, تجاویز بھی لینی چاہیے, مشکلات کا پوچھنا بھی چاہیے. لیکن خان صاحب کا رویہ جو ہے نا وہ اصل میں وہ ایسا آ جاتا ہے سامنے کہ ان سے زیادہ سینئر لوگ, ان سے زیادہ جہاں دیدہ لوگ, ان سے زیادہ مغرب کی گلیوں کو جاننے والے لوگ, جب ان کے ساتھ آپ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ کوئی نواز شریف تو نہیں ہے نا کہ ان کو جتنا مرضی لڑتاڑ دے خان صاحب اپنے ووٹ پکے کرنے کے لیے. ایک تو انداز تخاطب جو ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. دوسرا جہاں تک بات ہے مسائل وہی ہیں جس طرح صدیقی صاحب نے بتایا, رضا بھی یہی کہہ رہے تھے, زنیرہ بھی یہی کہہ رہی تھی. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں کا جو عملہ ہے, جو لوئر سٹاف ہے, وہ بھی وائسرائے بن جاتا ہے اور کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں وہ جب تک زچنا نہ کرے, جس طرح خان صاحب ہمارے کو زچ کرتے ہیں, وہ زچنا نہ کرے تب تک اسے تسکین نہیں ملتی, مزہ نہیں آتا. ایک بات. دوسری اہم بات یہ کہ یہاں سے جو فون کال جاتی ہیں نا کہ فلاں ادارے کا بندہ آ رہا ہے, بلکہ اس کے سالہ کے پھپھو کا بیٹا آ رہا ہے اور اس کو پروٹوکول دیا جائے, وہ سارے کام چھوڑ کے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو لینے کے لیے. اس پہ بھی حکومت وقت کو چاہیے کہ معاملات حل کرے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بیرون ملک جو ہمارے کانسلیٹ ہیں, جو ایمبیسیز ہیں, جہاں پہ ہائی کمشنرز ہیں, وہاں پہ میں کینیڈا کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ ایک بندے کو تعینات کر دیا گیا وائس کونسل برائے کمیونٹی ویلفیئر. اب دیکھیے کمیونٹی ویلفیئر کا تو کینیڈا میں تصور ہی نہیں ہے, وہ ویلفیئر سٹیٹ ہے, وہاں پہ کوئی آپ دے نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے اس طرح کے بہت سارے ایسے جہاز پال رکھے ہیں کہ جن کا ہم بوجھ بھی نہیں اٹھا پا رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کام بھی بہت اچھے ہوں. اس پہ دوبارہ سے میرا نہیں خیال کہ کتنی ہی دہائیاں گزر گئی ہیں, ہماری ایسی چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا گیا کہ کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے, کس ملک میں, کس ریجن میں ہمیں کس قسم کے بندے بھیجنے چاہیے. یہاں سے ڈی جی یو اے ای کہہ لے یا ڈی جی نارتھ امریکہ کہہ لے, ان کی ایک کال چلی جاتی ہے, اس کے بعد سارا کام وہیں کا وہیں ٹھپ ہو جاتا ہے. جب دل کرتا ہے کونسلیٹ کے سامنے لگا دیا جاتا ہے, آج صاحب نہیں ہے گے جی, کل آ جانا, اور وہاں پہ اپنے گھنٹے چھوڑ کے جو بندے منٹس کے حساب سے پیسے کما رہے ہیں, ڈالرز وہاں درختوں پہ نہیں ہیں. صدیقی صاحب اس سے ضرور یقیناً اتفاق کریں گے, وہ جو لوئر کلاس ہے ان کے لیے آنا جانا اور دوسرے شہروں سے آنا بڑا مشکل ہے. آخری بات یہ کروں گا کہ اس سے مشکلات کم نہیں ہوگی. ہم نے وہاں یہ بھی دیکھا کہ کسی نے اگر کوئی شکایت کر بھی دی ہے تو کونسلیٹ کے یا ایمبیسی کے لوگوں نے کہا جا پھر وزیر اعظم کو نہیں کروانا ہے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا. یہ مزید ابھارنے والی باتیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہیں. بہرحال خان صاحب کا طرز تخاطب ٹھیک ہونا چاہیے, اور جتنے بھی ہمارے ڈپلومیٹس ہیں there is no doubt پڑھے لکھے ہیں اور وہ مرحلوں سے گزر کے جاتے ہیں, ان کو بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے انیکا, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ہمارے جب امبیسڈر یا ہائی کمشنر پاکستان سے پیک اپ کر کے کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, excluding and barring this few, I'm not generalizing but mostly, ہوتا یہ ہے کہ سوچا جاتا ہے اچھا ٹی اے ڈی بھی مل جانا ہے, ڈالر میں بھی کما لیں گے, دوسرا بولا
इसके अलावा वेकेशन तो हो ही रही है, काम कौन सा हम लोगों ने कर लेना है, काम तो नीचे के तबके ने करना है। ये याद रखिए कि जब टॉप ऑफ दी हायरार्की काम नहीं हो रहा होता तो बॉटम के ऊपर भी वही इम्पैक्ट जाता है। बहुत सारी एम्बेसीज के अंदर लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं, वही पाकिस्तानी कल्चर हमें नजर आ रहा होता है, जिस तरह हमें यहाँ चीनी के लिए लाइनें लगी नजर आ रही होती है खस्ता बाजारों के अंदर या बैंकों के बाहर आजकल जो लाइनें लगी हुई है वो नजर आ रही होती है। तो सिमिलरली बाकी सारी जगह खाली होती है, पाकिस्तान की जो एम्बेसी या काउंसुलेट होती है उसके बाहर लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। फिर अंदर जाते हैं तो हमारा तो, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले कश्मीर के बारे में बात करें, तो हमारा तो काम ही बड़ा मुश्किल है, स्पेशली फॉरेन ऑफिस के इन लोगों का, एम्बेसडर्स का तो काम ही बड़ा मुश्किल है। ये इनके पास तो एक लम्हे की फुर्सत भी नहीं होनी चाहिए। आपने कश्मीर के हवाले से मामला को उजागर करना है, आपने जो है पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करना है, आपने काउंटर करना है वो प्रोपेगेंडा जो पिछले 15 साल से फेक प्रोपेगेंडा के जरिए भारत कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। आपने लॉबिंग करनी है, आपने लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना है, आपने वहां अपने कल्चर को उजागर करना है। बहुत सारे ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जिसके अंदर तुर्की और अज़रबैजान भी शामिल है, इन ममालिक के अंदर क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव इमेज है। लेकिन अगर आप वहां चले जाएं तो आपको अंदाजा ये होता है कि वहां भारत की एम्बेसी हम लोगों से कई ज्यादा एक्टिव है। भारत वहां कभी कोई शो करा रहा होता है, कभी वहां कोई फंक्शन करा रहा होता है, कभी वहां कोई टैलेंट शो हो रहा होता है, कभी कल्चरल डिस्प्ले हो रहा होता है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है और फैसिलिटेट करने की जरूरत है, जो हमारा डायस्पोरा पाकिस्तान के कल्चर को और पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को उजागर करने को तैयार है। Facilitation not just for overseas Pakistanis but all is important. Plus पाकिस्तान का नैरेटिव बाहर लेकर जाना। ठीक है, इसके साथ ही नाज़रीन एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक पर आकर दीगर मामलात पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान अदालत ने हुक्म दिया कि वजारत सनअत व पैदावार 2 दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत का तयन करे। अदालत ने कीमत के तयन का तरीक़ाकार भी वज़ा करने की हिदायत की है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुकूमत इस पर अमल दरामद करवाने में भी कामयाब हो सकेगी? नसीम सिद्दीकी साहब। बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकेगी, इसलिए कि अभी तक किस चीज़ में ये कामयाब हुए। आप देखें एनसीओसी के रोज़ाना इजलास होते हैं, उसके बाद इनको ये तमाम मामलात आज पता चले। इनके आज सुप्रीम कोर्ट को जो इसका एक्शन लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट किस किस चीज़ का एक्शन लेगी, ये तो गवर्नमेंट के काम थे ना कि वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। बाज़ार में आप देखें दवाइयाँ जो है वो गायब हो गई हैं, इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहे हैं, ऑक्सीजन ब्लैक में बिक रही है। यानी कि ये भी इन चीज़ों के भी जो है वो कोर्ट को एक्शन लेना है। हुकूमत इन मामलों में बिल्कुल सोई हुई। आप देख लें SOPs के ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हो रहा, अमल दरामद कराने की कोशिश भी नहीं की जा रही। सिर्फ ये है कि कुछ लोगों के जो है वो पैसे बनाने की जो है वो मशीन बन गई हुई है, जाते हैं डराते हैं धमकाते हैं दुकानदारों को और अपना बत्ता लेके वापस आ जाते हैं। और ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि ये सबको पता था कि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी इंपोर्ट ज़्यादा करनी चाहिए थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा देनी चाहिए थी। लेकिन ये हुकूमत समझिए कि पहली जो लहर आई थी उसके बाद बस कोरोना पाकिस्तान से चला गया, अल्लाह ताला की मदद थी, उसमें हर्ड इम्यूनिटी थी, लेकिन जो WHO जो इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा था। उसी वजह से ये देखें कि आप इतना ज़्यादा इस वक्त बढ़ गया है कि कई शहरों में तो 50%, अगर आप वहाँ पे 1000 टेस्ट करती हैं तो 500 पॉजिटिव आते हैं। अगर वहाँ की आबादी 1 करोड़ है तो इसका मतलब 50 लाख लोगों को जो है वो कोरोना हुआ है। तो इन सब के बारे में इनको इल्म होना चाहिए था। ऑक्सीजन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो ही आपकी तबीयत ख़राब होने लगती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरना शुरू होती है, सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इनको एक तो ये चाहिए था कि उसकी जो अपना अवेलेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाता, और उसकी प्राइस को तो बहुत पहले इनको इंश्योर कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अमल दरामद अभी भी करा सकेंगे इसके ऊपर। ज़ुनैरा, हम गंदम और चीनी की कीमतें नहीं मुकर्रर करवा पाते, क्या हम ऑक्सीजन की कीमत मुकर्रर करवा सकेंगे? नहीं, हम करना नहीं चाहते ना, हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे फिर? मतलब बड़ी आप मासूम है सलमा, हम क्यों ऐसा काम करेंगे जिसमें हमारे एक मखसूस तबके का जो है अच्छा खासा जो प्रॉफिट का टाइम है, रमज़ान में हमने कीमतें बढ़ानी होती हैं, हर उस वक्त पे जिस वक्त इंसानियत को मदद की ज़रूरत है हम उस वक्त प्रॉफिटियरिंग कर रहे होते हैं। तो हम क्यों करेंगे ये सब कुछ? देखिए, 2 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जिनके सरबराहान ने पैंडमिक को बहुत डाउन प्ले किया है।
ایک برازیل کے بولسونارو ہیں اور ایک پاکستان کے عمران خان ہیں. انہوں نے کہا یہ فلو ہے, انہوں نے کہا اس سے کچھ نہیں ہوتا, انہوں نے کہا بس تھوڑی احتیاط کر لیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم بہت کامیاب ہوئے ہیں, پوری دنیا ہماری مثالیں دے رہی ہے. اور فرسٹ ویو سے لے کے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی انہوں نے کہ آنے والی جو ویوز ہیں جو کہ آنی تھیں, ایوری بڈی نیو اٹ کہ میوٹیشن چلے گی, یہ سائیکل چلے گا, انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. اور ایک ہفتہ پہلے DGISPR نے بریفنگ میں کہا تھا کہ 90% آف دا بیڈز اینڈ آکسیجن سلنڈرز آر آلریڈی بکڈ. اب اس سے لے کے اب تک بھی اگر سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑ رہا ہے تو پھر گورنمنٹ کہاں ہے, پھر گورننس کدھر ہے, پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو وزیر ہیں جو کہ مشین بنا رہے ہیں الیکشن کے لیے وہ کدھر ہیں, انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا, آکسیجن کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا. تو ہم نے ہر چیز کو ڈاؤن پلے کیا ہے, پبلک ہیلتھ کو ڈاؤن پلے کیا ہے. اور پینڈیمک کی بیس پہ آنے والے ٹائمز میں جب ملکوں کی گریڈنگ ہوگی نا انٹرنیشنلی, تو آپ دیکھیے گا پاکستان باٹم پہ کدھر ہوگا, کیونکہ ایک بیہیویئر ہے نا, کنٹریز کا بیہیویئر ہے, ہاؤ ڈیڈ یو ٹریٹ یور پیپل وین دے نیڈیڈ ہیلپ. تو میرے خیال ہے تھوڑا سا سپریم کورٹ گورنمنٹ چلا رہی ہے, کچھ لوگ سیلف ہیلپ کے تحت لگے ہوئے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے لگوا رہے ہیں, ویکسینیشن کروا رہے ہیں. وہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ہمارا ملک اس وقت چل کیسے رہا ہے. ٹھیک ہے انیکا, آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے مسئلہ ہمارا گورنمنٹ کا تو ہے, اس کی طرف سے میں آتی ہوں, لیکن ہمیں بحیثیت قوم سوچنا پڑے گا کہ ہماری مورل ویلیوز ایگزیکٹلی ہے کدھر. پہلی ویو آئی, لوگوں نے ہینڈ سینیٹائزر کی ہورڈنگ شروع کر دی, ساتھ ہی ماسک کی ہورڈنگ شروع کر دی. یہاں لوگوں کی اموات واقع ہو رہی ہیں اور ادھر جو منافع خور ہیں اور جو تمام چیزیں ہورڈ کرتے ہیں انہوں نے گھر بھر لیے, گوداموں کے گودام بھر لیے ان دونوں چیزوں, ہینڈ سینیٹائزر سے اور فیس ماسک سے. پھر چینی کی قلت ہوئی, چینی بنانے والوں نے چینی جمع کرنا شروع کر دی. آئل کی پرائسز جو ہے وہ بڑی کم ہونے کی خبر آئی, ادھر آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے جو ہے وہ آئل کو ہولڈ کر لیا کہ ہم تب اس کو مارکیٹ کے اندر لے کر آئیں گے جب قیمتیں بڑھیں گی. تو ہمیں بحیثیت قوم اپنے مورل ویلیوز کے اوپر ایک دفعہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. سارے بیٹھ کے بولتے ہیں پاکستان نے یہ کیا, پاکستان نے وہ کیا. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ پاکستان بناتا ہے اور ہمارا رویہ یہ انشور کرتا ہے کہ ہمارا ملک کیسا ہے, تو ہمارا رویہ ہے کیسا. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ حکومت کیا اس کو انشور کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی, دیکھیے یہاں آکسیجن کی تو کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بھی نہیں ہے, کوئی ریگولیٹری باڈی بھی نہیں ہے. وہاں پیٹرولیم مصنوعات کے لیے تو اوگرا بیٹھی ہے نا, آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی, وہاں کچھ ریگولیٹ نہیں ہو سکا تو آپ ادھر کیسے ریگولیشن کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ ایسی جگہوں پر جہاں بڑی بڑی باڈیز ہیں, اتھارٹیز ہیں, منسٹریز کے اندر بہت ساری کمیٹیاں کام کر رہی ہیں, ادھر کی چیزیں ریگولیٹ نہیں ہو پا رہی. جہاں آپ نے انویسٹیگیشن ٹیمز بنا دی ہیں چینی کی قیمتوں کے لیے, وہاں چینی کی قیمتیں آسمان میں بات کر رہی ہیں. لوگوں کو 3 گھنٹے لگ کر, 4 گھنٹے لگ کر جو ہے وہ سستے بازاروں سے 1 کلو چینی کے لیے خوار ہونا پڑتا ہے, وہ بھی روزے کے اندر. تو آکسیجن کے پھر سلنڈرز کی قیمت تو ذرا مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جو کہ ہماری اوور آل عوام کو اور گورنمنٹ کی کمپٹنس کو دونوں کا ایک امتزاج ہمیں دکھا رہا ہے کہ ایک ایسے وقت پر جہاں لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے, ایک تو ہے نا چلیے چینی ہے ٹھیک ہے, اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے, زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے, اور یہاں منافع خور بلیک کے اندر آکسیجن سلنڈر بیچ رہے ہیں ڈبل ٹرپل 4 ٹائمز پرائسز کے اوپر. تو سپریم کورٹ نے تو اپنی طرف سے اچھا ڈیسیجن لے دیا, اب حکومت اور عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کچھ اچھا کام خود بھی کرے. ٹھیک ہے رضا, انڈیا میں جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے, وہاں پر تو لوگوں کو نہ آکسیجن مل رہی ہے, نہ ہاسپٹلس میں جگہ ہے. پاکستان میں ابھی خدا نہ خواستہ ایسی نہ کوئی صورتحال پیش آئی ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا ہو بھی نہ, لیکن گورنمنٹ بر وقت اقدامات کرنے کی اپنی طرف سے کوشش ضرور کر رہی ہے. پاکستان اسٹیل مل کے پلانٹس کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے تاکہ ان سے آکسیجن کی پیداوار بڑھائی جا سکے. دوسری جانب اب سلنڈرز کی قیمتیں مقرر کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے, لیکن سب سے مشکل ٹاسک ہے اس کی قیمتوں کو امپلیمنٹ کروانا. کیا وہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے قیمتوں کو امپلیمنٹ کروانا مشکل ہوتا ہے. ایک تو پروفٹ کا ذکر کیا ابھی انہوں نے, مگر اس سے زیادہ یہ کہ دیکھیے یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے. معاشیات میں آپ چاہے لاکھ قیمتیں فکس کر دیں, اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن یہ بات اچھی ہے کہ ایک کیپ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر گورنمنٹ کو الرٹ ضرور کیا ہے کہ ایک کیپ ہو جانا چاہیے کہ اس سے اوپر جو ہے وہ یہ قیمت نہ بڑھے, نہیں تو پھر لوگوں کو لیے بہت تکلیف اور مسائل کا سامنا ہوگا اگر خدا نہ خواستہ آکسیجن کی مزید ڈیمانڈ بڑھتی ہے پاکستان میں. لیکن میرے خیال سے ہمیں انڈیا سے جو
جو کچھ وہاں پہ اس وقت برا حال ہے اور جتنی جو خبریں وہاں پہ آ رہی ہیں دل خراش مناظر، اس سے بالکل ہم نے سیکھنے کا یہ موقع ہے. اور ابھی تک جو اقدامات کیے گئے ہیں میرے خیال سے وہ بڑے اچھے ہیں NCOC کی جانب سے بھی. اور ابھی عید پر لاک ڈاؤن جو چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایگزامز کے بارے میں جو پوری ڈیبیٹ ہوئی، میرے خیال سے اس وقت فی الوقت یہی سب سے بڑا چیلنج ہونا چاہیے کہ کسی طرح ہم تمام جو گیدرنگز ہیں اور مختلف جو سپر سپریڈر ایونٹس ہوتے ہیں ان کو بالکل روکیں، کیونکہ اس سے بڑی حد تک ہم بڑے شہروں میں قابو پا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں ہمہ وقت تیار بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وبا کا دوسری تیسری لہر جو ہے یہ دنیا کے کئی ممالک میں آ رہی ہے. اس کے ویریئنٹس بھی بدل گئے ہیں آپ سب کے علم میں. اور ایک اور جو بہت بڑا خطرہ ہے وہ یہ کہ جو انڈیا میں ویریئنٹ اس وقت چل رہا ہے وہ چونکہ بارڈرز اتنے کلوز ہیں، وہ اس کے آنے کا بھی خدشہ، اور لوگوں کی آمد و رفت تو خیر بہت کم ہے لیکن وہ بھی ایک خدشہ ضرور ہے کہ وہ کسی طرح سے یہاں پہنچ نہ جائے. اس کے اوپر بڑی کڑی نگرانی کرنی ہوگی، فلائٹس کے اوپر بھی اور دیگر جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی چیلنج یہ ہوگا کہ یہ آگے مزید نہ پھیلے، کیونکہ آلریڈی ہم ایک سیریس جو ہے وہ لیول پہ داخل ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے. جواد فیضی صاحب، دیکھیں حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے گی. میں گزشتہ برس میں نے خود دیکھا کہ سلنڈر لینے کے لیے اپنی والدہ کے لیے، بھائی کے لیے میں کھڑا ہوں، شٹر بند ہے، لوگ اندر ہیں، فون کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ابھی تک سلنڈر آکسیجن نہیں آئی جی. اور جب وہ اندر سے کھولتے ہیں تو ریٹ 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، 4000 روپیہ، 5000 روپیہ وہ بڑھا کے کیا. پھر میں قبرستان میں جب اپنے ہی بھائی کو لٹانے کے لیے گیا تدفین کے لیے، تو وہاں میں نے گورکن سے بھی بات کی کہ ریٹ جو 8000 تھا، 6000 تھا، وہ 25 اور 30,000 قبر کا ریٹ شروع ہو گیا. شاید اس لیے بھی کہ بقول عمران خان صاحب کے سکون صرف قبر میں ہی ملتا ہے اور اس کے پیسے بھی بڑھا دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح باقی دوستوں نے بات کر لی ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم اس کو کہتے ہیں اللہ مالک ہے جی، اور اللہ مالک ہے، there is no doubt about it، لیکن SOPs پہ عمل نہیں ہے. فوج کے آنے کا سنا، چلے ہم نے دیکھا کہ ایک عرصے بعد فوجیوں کو ہم سڑکوں پہ دیکھیں گے کسی بھی صورت میں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ بھی کوئی چیز ایسی مجھے اسلام آباد کے اندر تو نظر نہیں آ رہی کہ کسی کو روکا گیا ہو، کسی سے پوچھا گیا ہو. بس 2-4 بندے اگر کھڑے بھی ہیں تو جی ہاں جی ماسک لگا لیں، جی ماسک لگا لیں، اوکے. لیکن ایشو یہ ہے، ابھی گزشتہ دنوں امریکن ریسرچ ایک انسٹیٹیوٹ کی جو رپورٹ ہے وہ اتنی خوفناک ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ مئی کے اندر، جون کے اندر پاکستان کے اندر یومیہ 27 سے 30,000 اموات کا خدشہ ہے جس طرح ہم چل رہے ہیں. بس اللہ خیر کرے. آج تاک رات ہے، میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور اس حکومت کے لیے دعا کرنا ہوگی. آپ کی بات پہنچ گئی جواد فیضی صاحب. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم. نیوز میکر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.